الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر روز ڈالر اور روپے کی بدلتی ہوئی پیرٹی، یعنی یہ جو شرح تبادلہ ہے، یہ ہر روز بدل رہی ہے، اور ظالم اور فسادی لوگ وہ ظلم و فساد کا بازار جو پہلے سے گرم کیے ہوئے ہیں، اب وہ اس کی حدت میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ دجال کی ایک آنکھ والی نشانی کو ڈالر پر منطبق کرنے پر تیار نہیں ہوں گے یا نہیں ہیں، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں یا کریں گے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا وہ دجال کی نشانی ہے، حالانکہ اس پہ تو لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ تو اب آپ اس کا جواب بھی سن لیجئے قرآن پاک سے کہ کیا ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھنے سے یہ دجال کی نشانی نہیں رہے گا؟ کیا اللہ پر ایمان رکھنے والا یا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا گروہ وہ لعنتی اور جہنمی نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ فسادی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور اس کا جواب قرآن پاک میں مذکور ہے۔ سورۃ الاعراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اور یہ جو اس وقت مالیاتی اداروں پر قابض گروہ ہے، جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر بنی اسرائیل ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور سیون اپ اور یہ سارا وہ انہی کے قبضے میں ہے، تو سیون اپ انہی کی ایک پروڈکٹ ہے۔ تو سیون اپ والوں کے لیے بھی اور سیون اپ کے شیدائیوں کے لیے بھی یہ پیغام اہم ہے۔ سن لیں کہ قرآن پاک کی 7ویں سورت میں 7 آسمانوں کے پیدا کرنے والے رب نے ان گاڈ وی ٹرسٹ کا جواب پہلے سے ہمیں عطا فرما دیا ہوا۔ کیا ہے سنیے، سورۃ الاعراف کی آیات 11 سے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اب اتنے سے کا ترجمہ سنیں۔ اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں سے کہا، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو۔ اب ایک یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ یہ اکیلا سجدہ آدم ہی وہابی مذہب کا رد ہے، ایک بات۔ اور پھر یہ سجدہ آدم بہت سے عقائد و نظریات کا، بہت سے مسائل کا حل ہے۔ تو اسی لیے ڈالر کے ذکر میں بھی سجدہ آدم کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ واقعہ ہے ہی بڑا اہم۔ اب آپ آگے چلیں۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو وہ سجدے میں گرے سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو اس لیے بھی بطور خاص آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ لفظ ابلیس اور لفظ آدم سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ ماشاءاللہ آپ بہت سے سننے والے آپ سمجھدار حضرات ہیں، پہلے سے آدم ابلیس کو جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پہ ابلیس کا نام لے کر کے یہ آیت ہے۔ تو اب آگے سنیں۔ لم یکم من الساجدین، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا، یعنی اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب آگے سنیں، آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اب آگے شیطان کا بیان ہے۔ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار،
کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وَخَلَقْتَهُ مِن طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ پھر آگے آیت نمبر 13 ہے، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔ فَاخْرُجْ، نکل جا، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو ذلت والوں میں ہے، یعنی تو ذلیل ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قَالَ أَنذِرْنِی إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ۔ اب یہ آیت جو ہے نا 14ویں آیت، 7ویں سورت 14ویں آیت، یہ بیان ہے شیطان کا، کب؟ جب اس پر لعنت پڑ گئی، جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اور اس کے انکار پر، اس کے تکبر پر یہ فرما دیا گیا کہ انت تکبر فیہا فاخرج، یعنی تکبر کی وجہ سے اسے خارج ہونے کا حکم دیا گیا۔ انک من الصاغرین، اور اس کے ذلیل ہونے کو ثبت کر دیا گیا۔ اس ضلالت اور اس لعنت کے بعد اب وہ مانگتا کس سے ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ کالا، شیطان ابلیس وہ بولا، کالا انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی بولا مجھے فرصت دے، مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ آپ غور کریں کہ لعنت اس پہ پڑ چکی، ضلالت کا اس پہ نشان ثبت ہو چکا، فاخرج کا حکم جاری ہو چکا، اور وہ مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور یوم یبعثون، قیامت کا اس کو تب بھی پتہ تھا جب سجدہ آدم کا وقت تھا، جب دنیا میں ابھی کوئی شریعت نافذ نہیں تھی۔ اور شیطان کے علم کا حال یہ تھا کہ اس نے کہا یوم یبعثون، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی قیامت تک۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا علم تو شیطان کو بھی تھا، اور یہ جو وہابی ہیں جنہوں نے اپنے ریال کو، سعودی ریال کو امریکی ڈالر کے ساتھ پیگ کر رکھا ہے۔ پیگ کسے کہتے ہیں؟ PEG، پیگ، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اسے میخ کہتے ہیں، کیل کی طرح۔ جب پرانے زمانے میں لوگ خیمہ لگانا چاہتے تھے تو لکڑی کی میخ ہوتی تھی اتنی لمبی سی، اس کو زمین میں ٹھونکتے تھے، پھر اس کے ساتھ رسی باندھ کے تو اپنا خیمہ وہ تان لیتے تھے۔ تو اس کو انگلش میں پیگ کہتے ہیں، اردو میں میخ کہہ سکتے ہیں، میم یہ خے۔ تو 1975 سے لے کر کے آج 2023 تک سعودی ریال اور امریکی ڈالر آپس میں پیگ کر دیے گئے ہیں، میخ کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں کہ ایک امریکی ڈالر 3.75 سعودی ریال سے ہلا نہیں ہے تب سے اب تک۔ اس حقیر کا بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، بال سفید ہو گئے، اور ایک امریکی ڈالر میں آج بھی 3.75 سعودی ریال ہیں۔ تو یہ اتنا مضبوط تعلق کیوں؟ یہ پیگ ہو سکتا ہے تو سعودیہ عرب وہ پاکستانی کرنسی کے ساتھ پیگ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس حقیر کے والدین جب اللہ کے فضل سے 1980 میں حج کرنے گئے، یہ حقیر اس وقت 6ٹھی کلاس میں تھا، کلاس 6 میں تھا۔ تو اس زمانے میں ابا جی نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک سعودی ریال 3 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اور وہ ہنستے تھے کہ جب بھی ہم وہاں سعودی عرب میں کوئی کھانا یا کوئی کپڑا یا کوئی چیز خریدتے تھے تو اس کو اپنے دماغ میں 3 سے ضرب دیا کرتے تھے کہ اگر یہ 10 ریال کا ہے تو پاکستانی 30 روپے بنیں گے۔ تو وہ 3 روپے اور 1 ریال کی پیرٹی اس بچے کو، اس فقیر کو، اس حقیر کو آج بھی یاد ہے۔ یہ حقیر جب خود 2012 میں سعودی عرب میں نوکری کے لیے گیا تو اس وقت ظلم کی کیفیت یہ تھی کہ 1 سعودی ریال میں 25 روپے ملنا شروع ہو چکے تھے، یعنی 3 روپے بھی اس حقیر نے دیکھے، اور 25 روپے پہ جا کے ادھر نوکری بھی کی ایک کمپنی میں، پرائیویٹ کمپنی میں۔ پھر آج یہ حالت ہے کہ 1 سعودی ریال 70 پاکستانی روپے کے اوپر ہے۔ تو کیا جو سعودی ریال 1975 سے اب تک امریکی ڈالر کے ساتھ پیگ ہے، ٹھیک ہے،
سیمٹ کی طرح مستحکم ہیں، تو وہ سعودی ریال پاکستانی کرنسی کے ساتھ یا دیگر مسلمان ملکوں کی کرنسیوں کے ساتھ پیگ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان کا اتحاد سعودیہ والوں کا ان صہیونیوں سے بنتا ہے یا مسلمانوں سے بنتا ہے؟ تو پیگ کے حقدار یعنی کرنسی کے پیگ ہونے کے حقدار مسلمان ممالک ہیں یا وہ امریکی ڈالر ہے جس کے اوپر دجال کی ایک آنکھ کی نشانی بھی بنی ہوئی ہے؟ اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کے آپ محافظوں کو دیکھ لیں، ان کے یعنی جو فوجی کہہ لیں، ٹھیک ہے، مختلف چیک پوائنٹوں پہ جو آپ کھڑے دیکھیں گے نا محافظ سپاہی، ان کے کندھے پہ بھی ایک آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے۔ اس وقت اللہ معاف کرے مدینہ شریف کے داخلی راستوں پر بورڈ لگا کر 9/11 بھی لکھ دیا گیا اور ایک آنکھ کی تصویر بھی بنا دی گئی ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ سب ان حالات کی یعنی غیب کی خبروں کی ثبوت اور ثبوت اور ثبوت کی کڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، تو یہ سب کڑیاں اس سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ سعودی ریال جو امریکی ڈالر سے پیگڈ ہے اس پر بھی ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے، اور سعودیہ کے جو پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو برا نہ کریں، وہ تو اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے بھی لعنتی ہونے کے باوجود، رجیم ہونے کے باوجود، مردود ہونے کے باوجود، فخرج کا حکم پا جانے کے باوجود، جہنمی ہونے کے باوجود، حالت اس کی بھی یہ تھی کہ اللہ پر ایمان اس کا بھی تھا، روز قیامت پر دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہاں پہ بڑا دلچسپ لفظ ہے یوم یبعثون، صرف قیامت کا لفظ نہیں فرمایا گیا، حالانکہ لفظ قیامت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں لفظ قیامت کا ذکر نہیں کیا۔ یوم یبعثون کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے بعد جب میدان حشر میں سب اٹھائے جائیں گے تو یبعثون دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ شیطان کا علم ہے، اور یہ سعودی وہابی نجدی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے علم کو مانتے ہیں، لیکن پورا قرآن جس نبی کی نعت ہے اس نبی کا علم ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ اس نبی نے ہمیں یہ بتایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ شیطان، اس نے لعنت پڑھنے کے بعد بھی اللہ سے مہلت مانگی، ایمان اس کا بھی اللہ پہ تھا، روز قیامت کا بھی اسے پتہ تھا، روز قیامت کے بعد دوبارہ مبعوث ہونے پر اٹھائے جانے کا بھی اس کو علم تھا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہلت اللہ کی طرف سے لعنتیوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ آج جو حکمران صرف اس لیے اپنے آپ کو حق والا سمجھتے ہیں کہ انہیں کرسی صدارت پر یا کرسی وزارت پر یا حکمران ہونے کی حیثیت میں ان کو کوئی ملک دے دیا گیا، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ زمین کے کچھ ملک بے دینوں کو بھی دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، منافقوں کو بھی دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال فرعون ہے۔ وہ فرعون اس وقت کا حاکم تھا، لیکن ظالم تھا، فسادی تھا، اور اس کا حاکم ہونا بھی اس کے حق والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ تو اب آج کے اس پروگرام کا آپ خلاصہ سن لیں، سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آنکھ کو دجال کی نشانی قرار دیا تھا، تو اس پر یہ امریکی ڈالر کا نوٹ ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس ثبوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی علم غیب کی ہر خبر سچی ہے۔ اور یہ بات کہ ڈالر پر ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے تو ڈالر دجل کی نشانی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 14، جس میں ابلیس شیطان کا بیان ہے، قال انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لعنتی بھی اللہ سے مانگتے ہیں،
لہٰذا ڈالر پر ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہونا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ یہ دجال کی نشانی نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں بے شک ڈالر پہ ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دجال کی نشانی ہے، اور یہی نبی کا علم غیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔